جناب عظمت اللہ خان صاحب، بالغ ہونے کے بعد پہلے نکاح کا حکم ہے اور اس کی یقیناً بہت زیادہ بینیفٹس ہیں، لیکن لڑکیوں کے ماں باپ لڑکیوں کو پہلے ایجوکیشن پھر کیریئر میکنگ کی طرف لے جا کر لڑکیوں کو 30 سال تک کی کر رہی ہیں۔ لڑکیوں کی آج کی سوسائٹی میں بربادی کے ذمہ دار لڑکیوں کے ماں باپ ہیں، کیا آپ اتفاق کرتے ہیں اسے؟ میں تو اتفاق کروں نہیں کروں، لیکن آپ کا یہ جو بولنا ہے کہ بربادی، اس کو ثابت کرنا پڑے گا لاجیکلی۔ کوئی بھی اس طرح سے ڈیسیشن لینے والے اپنے ڈیسیشن کو بربادی کا ذمہ دار ہونا نہیں مانیں گے۔ ان کی لاجک سمپل ہے، اور وہ ہے جس کا بیس بنتا ہے غلط گمان اللہ سے رکھنا، اور یہ گمان کا ٹیگ لائن ہے: ہم اپنی لڑکی کو پڑھا لکھا کر خود مختار اپنے پیروں پر کھڑی ہونے والی بنائیں گے۔ کیوں؟ تاکہ کچھ کل کو ضرورت پڑ جائے تو وہ اپنا خیال خود رکھے، اپنی اولاد کا خیال خود رکھے، اور کسی پہ محتاج نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر اللہ کے کس حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس پہ آپ تھوڑا سا خیال رکھیے۔ ایک مسلمان ماں باپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ایک رشتہ نہ چلے، ناکامیاب ہو جائے تو اس لڑکی کا کہیں اور دوسری طرف شادی امیڈیٹ کرنے کا حکم ہے قرآن کے اندر۔ ان کو آپ کیریئر کی طرف چھوڑ کے دھکیل کے، اس میں ایک اور پوائنٹ ایڈ ہوتا ہے خان صاحب، وہ یہ ہے کہ یہ جو لڑکی اپنے پیر پہ کھڑے ہو کر اپنے بچوں کی کفالت کرنا، یہ جو سبجیکٹ ہے یہ نیچر کے خلاف ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے خلاف ہے۔ آپ قوام کس کو بنا کے چھوڑ رہے ہیں؟ ان سچویشنز میں آپ اپنی لڑکی کو قوام بنا رہے ہیں۔ جب وہ قوام بنتی ہے تو قوام کے اوپر کوئی رہ سکتا ہے گھر کے اندر؟ نہیں رہ سکتا۔ تو وہ لڑکی کو کیا چاہیے ہوتا ہے اس معاملے کے، اس لائف کو شریعت کے حساب میں، یعنی شادی شدہ رہنے کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ایک ایسے انسان سے شادی کرنی چاہیے، مرد سے، جو نیکسٹ لیول پہ رہنے کو تیار ہو۔ لیکن پھر وہی ماں باپ آپ کے اور آپ خود اس چیز کو مانیں گے نہیں، اس کو کم تر سمجھیں گے اور چاہیں گے کہ آپ جو کیپیسٹی میں ہو، آپ جو کیپیبلٹی میں ہو، اس سے ایک درجے اوپر والا ہی آپ کو ملے۔ یہ ہے فساد سب سے زیادہ۔ یہ تو ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ جب آپ اپنے لڑکیوں کی پرورش اس پیٹرن پر، اس سائیکالوجیکل انجیکشن پر آن ڈیلی بیسس، آن ایوری سٹیپ کرو گے کہ میری لڑکی انڈیپینڈنٹ ہو، تو پھر انڈیپینڈنٹ ہونے کا تعلق قرآن کی رو سے مرد پر ذمہ داری ہے کہ وہ خود کفیل ہو، وہ فیملی کی کفالت کرے۔ اگر آپ اپنی لڑکی کو لڑکے کی طرح پرورش کر رہے ہیں تو یہ قرآن سے، دین سے سیدھی بغاوت ہے۔ ہم تعلیم سے کام کرنے کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اس سبجیکٹ کے تحت آپ نے ایک گھر کو ٹوٹلی جو دین کا مزاج ہے، جو شریعت کا مزاج ہے، اس کے خلاف بنانا شروع کر دیا۔ ایک لڑکی کو تعلیم دلوائیے، اس سے یہ مت کہیے کہ لڑکی کا کام کرنا ممنوع ہے، بالکل ممنوع نہیں ہے۔ ہمارے پاس کئی بڑی بڑی ایگزامپلس ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شروع کر کے کئی لوگ ہیں۔ مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کس کو کب کام کرنا چاہیے اور کس کو کب کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سبجیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اف یو آر ورکنگ ڈیئر گرلس اینڈ ینگ وائفس، ایجوکیٹڈ اینڈ career minded, career oriented girls, if you are giving priority to your careers, sorry to say, dumping your children in the hands of somebody who can never love them the way you can, then you are choosing a wrong path of your life. You can never be satisfied with your life. You cannot satisfy your work. You cannot satisfy your family. You are a complete chaos in your lives. I am 100% sure 95% of you who are into this situation will agree with me. The 5% who are adamant, I don't know what to name them. Time will teach them. If they still don't learn, may Allah be with their situations. لیکن آپ سے ایک ادباً گزارش ہے، تعلیم حاصل کیجئے اس طرح سے نہیں کہ آپ کی ایج نکل رہی ہے، رشتے آ رہے ہیں، آپ اس کو ٹھکرا رہے ہو اور پریورٹی کر رہے ہو کسی اور چیز کو جو آپ کا حق نہ آپ کو اس کا کوئی انسٹرکشن ہے دین کے اندر۔ اگر آپ اس طرح سے چلتے رہیں گے تو زندگی میں سکون نہیں ہوگا۔ تعلیم حاصل کریے صحیح وقت پہ، صحیح انسان کو چن کے، صحیح انسان، امیر وغیرہ 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 اس چکر میں پڑیں گے تو پھر وہ ایج میچ، کئی چیزیں ہیں، اب یہ ایک اندر ڈسکشن ہے کہ آپ یہ چیزوں میں کہاں جائیں گے۔ تو آدمن آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنی تعلیم بھی ایک لیول تک رکھیں، اپنے ایمبیشنز بھی رکھیں لائف کے اندر، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف یور اون چلڈرن، بیکاز یو are multiplying the homes of
confused Muslims in your life. Why they are confused? Because they are trying to follow deen and dunya half. It is not possible. دو کشتی کی سواری اس معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں دین اور دنیا کو لے کے چلنا نہیں لے جا سکتے آپ. دو الگ الگ چیزیں ہیں. لیکن ایک ہی کشتی میں دین اور دنیا کو رکھ کے چلیں, منزل بھی آسان, سفر بھی آسان ہوتا ہے. جس دن ینگ جنریشن یہ سمجھ جائے, اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کی تفسیر پڑھا کریں, سمجھا کریں کہ کیا مخاطبت ہے آپ سے, تو ایک کشتی رکھیں, اسی میں اپنا سب کچھ رکھیں, دین اور دنیا, اور آگے بڑھیں, تو انشاءاللہ آپ کی زندگیاں بڑے سکون اور آرام سے گزریں گی. ورنہ آپ اطراف نظر ڈالیں, 360 degrees around you, 95% of the career oriented women who are suffering silently sometimes, and sometimes they speak up if they are too honest.